اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے تیسرے سپارے کا جو آخری کوارٹر یا آخری ربع ہے وہ ہمارا کل رہ گیا تھا، تو اس کو ہم وہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر جو ہے 55 وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے فالوورز ہیں یعنی تیرے حواری ہیں، ان کو قیامت سے پہلے یا قیامت تک میں کافروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر جو بھی تمہارا اختلاف ہے، جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو میں ان کے درمیان تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ان کے فالوورز ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کریں گے۔ یہاں پہ مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو غلبہ عطا کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں ان کو بہت ہی سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا ان کا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن حکیم کی آیتیں نصیحت و حکمت والی سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان کو کہا کہ ہو جائے اور وہ ہو گئے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتایا کہ نجران کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی آیات عیسائیوں کے بارے میں نازل فرما رہے ہیں، ان میں انہی کے جو آرگومنٹس ہیں یا ان کے عقائد ہیں ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کوئی والد نہیں تھے بلکہ کوئی والدہ بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے اور وہ اس سے خدا نہیں بن جاتے، تو بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا بن سکتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، پس جو کوئی اس کے بعد آپ سے جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، فقل تعالوا تو آپ کہہ دیجیے کہ تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو تمہاری بیویوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر۔ تو یہ مباہلہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوسیولی آپ نے یہ کیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، سارے آرگومنٹس ہو گئے، ساری ڈسکشنز ہو گئی، تو چلو فائنلی ہم ایسا کر لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم مل جاتے ہیں، کھلی میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، میں اپنی فیملی کو لے آتا ہوں، آپ اپنی فیملی کو لے آئیں، اور اس کے بعد ہم مل کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر۔ تو وفد جو نجران کا جو وفد تھا ان کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول پہنچ گئے لیکن انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور اللہ ہی اور یقیناً اللہ ہی وہ ہیں جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں، وہ نہ بات مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیو، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آجو ہم ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک جیسی اہمیت کا حامل ہے۔
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا کوئی رب بھی نہیں بناتے، فإن تولوا، اگر وہ اس پر آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے آغاز کرتے ہیں، جو اتفاقی بات ہے اس سے آغاز کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں آتے، وہ پھر جاتے ہیں، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر گواہ بن جاؤ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اس کی گواہی دیتا ہوں، تم دو یا نہ دو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، تمام ادیان جو سماوی ہیں یعنی آسمانی ادیان جن کو کہا جاتا ہے، ان سب کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے، اور ہر کوئی یہ کلیم کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل ٹیچنگز وہی ہیں جو ہماری ٹیچنگز ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے اور نظریے کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد جو ہے جا کے نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تم کیا نہیں سمجھتے؟ اصل میں عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہودی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، عیسائی اور جو یہودی ہیں ان کی جو ٹیچنگز اور ان کی کتابیں ہیں یہ تو بہت بعد میں نازل، تورات تو بعد میں نازل ہوئی، انجیل بعد میں نازل ہوئی، تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لاجیکل آرگومنٹ ان کے سامنے پریزنٹ کیا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، دیکھو تم ان باتوں پہ جھگڑا کر چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، لیکن تم اب ایسی باتوں میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نہ وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف مسلمان تھے، وہ یکسو اور اللہ کے فرما بردار تھے، یعنی کہنے کا مطلب ہے موحد اور توحید پرست تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لوگ کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ترین لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں یعنی مسلمان، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کے آئے، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، یہ ان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ان کو حق ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں اہل ایمان کے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ پسند کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، یعنی وہ سوچ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑی نیکی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات کا، تمہیں سب پتہ ہے، تمہارے پاس کتاب موجود ہے جس میں یہ وضاحتیں موجود ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو جان بوجھ کر۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ تم ایمان لے آؤ۔ اپنے آپ میں سے انہوں نے ایک گروہ کو کہا تم ایسا کرو کہ تم صبح کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ، اور صبح کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر کافر ہو جاؤ، اور ایمان کس پر لے آؤ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جس کو اہل ایمان فالو کر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یار ایک اہل گروہ مسلمانوں، ایک اہل کتاب کا گروہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس پہلی شریعت بھی موجود ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں انہوں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو ایک قسم کا فتنہ پھیلے گا، تو انہوں نے کہا یہ کام کرو، یہ ان کی ایک چال تھی۔ اور ساتھ یہ کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، صرف اس کی پیروی کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، یعنی اپنے لوگوں تک ہی رہو۔ جس طریقے سے اب یہ دیکھیں، یہ وہی آرگومنٹس ہیں جو اللہ معاف کرے آج کل کے ہمارے ہاں اسکولز آف تھاٹ کے اندر، اپنے فرقہ واریت کے اندر ہم یہی کام کرتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو، ان کی طرف نہ جاؤ، وہ فلاں گمراہ کر دیں گے، بس جو تمہارے والدین، تمہارے مولوی صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں نا، بس انہیں کو فالو کرو۔ اور اللہ معاف کرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کئی لوگ تو قرآن پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔
ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ اصل میں یہ آیت کا حصہ جو ہے پچھلے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم صرف ان کی پیروی کرو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرے لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کل کو قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت نہ دائر کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو ہے ہم ایمان لے کے آئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں ان سے روکا تھا۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہہ دیجئے کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے، اب اللہ تعالیٰ ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد، ان کے جرائم کا تذکرہ کیا، ان کے عقائد کی اصلاح بھی کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ اخلاقی گراوٹیں جو تھیں، جو مورل ان کے اندر ڈیگریڈیشن پائی جاتی تھی، اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک پورا خزانہ دیں امانت کے طور پہ کہ یہ خزانہ رکھو، مجھے امانت ہے، یہ امانت کے طور پہ مجھے واپس کر دینا، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس کر دیں گے، وہ اتنے امانت والے ہیں۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، لیکن کچھ ایسے ہیں اگر تم ان کو ایک دینار بھی دے دو امانتاً وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ اور واپس نہ لے لو ان سے زبردستی۔ آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا بھی حال ہے، آج اللہ معاف کرے آپ کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں نا تو بس آپ کو ذہن یہی بنا لینا پتہ نہیں یار ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، جتنا مرضی وہ قریبی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کو امانت کا پاس رہنا بند ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ امانت کو اہمیت دینا بند کر دیں، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہم اللہ معاف کرے کس طریقے سے کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اچھا وہ کیوں پیسے واپس نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی کا بھی حق مار لینا تمہارے لیے جائز ہے، تم پہ ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کا حق جو ہے واپس اہل کتاب، ہاں اگر ان کی تم نے کوئی امانت رکھی ہے تو وہ تمہیں واپس کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ جو امی ہے، خاص طور پہ جو مشرکین ہے یا کوئی اور ہے غیر ہے، تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ان کا حق واپس کرو۔ اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کہتے تھے ہمارا دین تو یہی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کوئی اپنا وعدے کو پورا کرتا ہے، واتقا، اور تقوی اس نے اختیار کیا، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو دنیا کے حقیر مال کے بدلے خریدتے ہیں، یعنی دنیا کے مال کے پیچھے اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑ دیتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ نہ ان سے قیامت کے دن کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، ان کو گناہوں کو معاف کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اب یہ ان کے اہل کتاب، یہ جو ان کے علماء ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو کتاب کا علم تھا، اللہ ان کی جرائم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، وہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے قرآن مجید اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ تمہیں لگے کہ وہ صحیح کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ حقیقت میں کتاب نہیں ہوتی، وہ تو رات تلاوت نہیں کر رہے ہوتے۔ ان ادر ورڈز، زبانوں کو ٹیڑھ موڑ کر کے میننگز بدل کے، یعنی ورڈز تک کو چینج کر لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کچھ لوگوں نے تو میننگ کو چینج کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے باقاعدہ ٹیکسٹ کو چینج کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے ایسے کرتے ہیں لوگ حرکتیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے ان کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو، وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اس کو حکمت عطا کی ہو، اس کو نبوت عطا کی ہو، ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے كونوا عبادا لي من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس نبی کی بات کر رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے؟ عیسائی۔ تو عیسائی کے کون سے نبی؟ حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کریں اور وہ کیا کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، مجھے خدا بنا لو۔ تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ساتھ ساتھ رہیے، آپ کو دیکھیں کہ اس کا جو ابھی ہم عیسائیوں کے بارے میں بات کریں نا،
تو آپ کے ذہن میں وہ لنک ہونا چاہیے. آلدو ہم ذرا تھوڑا تیزی سے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بامحاورہ ترجمہ کر کے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی لمیٹیشن ہے، لیکن انشاءاللہ میننگ آپ کے سامنے موٹا موٹا سامنے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا کی ہو، حکمت عطا کی ہو، اس کو کتاب عطا کی ہو، انجیل عطا کی ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس واسطے کہ تم دوسروں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور خود بھی تم اس کو پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ کے نبی لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرو، کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو اللہ کے سوا رب بنا دو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں. آگے ہم جا کے پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے کہ اللہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. اللہ پوچھیں گے عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنے کہ مجھے تمہیں اور تمہاری ماں کو اور تمہارے گھر والوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو. وہ کہیں گے، وہ برات کا اعلان کر دیں گے. تو یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا جو نبی ہے وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی اتنی عجیب بات ہے کہ نبی کیسے کفر کا حکم دے سکتا ہے تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اب نبیوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ لیا؟ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتا کے اب وہاں سے استدلال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، لما آتیتکم، جو کچھ میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا، من کتاب و حکمت، کتاب سے یا حکمت سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے پاس ہوں گے، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے. اللہ نے وعدہ کیا تھا، تمام نبیوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری دور کے اندر آپ کا نبی آ گیا جس نے ہماری باتوں کی تصدیق کی تو اللہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے اور ہم اس پر ایمان بھی لے کے آئیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. قال، یعنی یہ نبیوں نے کہا تو ان کے فالوورز کیا وہ نہیں فالو کریں گے؟ آف کورس. یعنی نبیوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی موجودگی میں آ جاتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنی ہے. تو کیا ان کے فالوورز، ان کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو بالاولیٰ ان کے لیے ضروری ہے یہ کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، تم اس کو قبول کرتے ہو؟ واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پر جو اس کے بعد پھر گیا تو یہی فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ بھی کچھ ہدایت تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہے. طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا مجبوری سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، واسماعیل واسحاق، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اور اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا. ہم سب ایمان لائے. یعنی ہمیں پتہ نہیں اگرچہ ان کی شریعت کیا تھی، لیکن ہم سب جنرلی عمومی طور پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ جو بھی تو نے نازل کیا. اور نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تو نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ ان سب کے سب پر جو بھی تو نے نازل کیا ہم ایمان لاتے ہیں، وہ سچے پیغمبر تھے. والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جو عیسیٰ کو عطا کیا گیا. والنبیون من ربہم، اور جو دیگر نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے لیے فرمانبردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے، اس کا پیچھا کرے، فلن یقبل منہ، تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جس نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ نبی سچا ہے، وہ ایمان بھی لے کے آئیں پھر بھی کفری عمل کرتے ہیں. اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے نبی سچا ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن سچا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں.
اللہ کہتے ہیں اللہ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر ہے، فرشتوں کی لعنت ان پر ہے، اور لوگوں کی لعنت ہے، مسلمانوں کی اجمعین سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے اس عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں ایکسیپشن یہ ہے کہ جنہوں نے توبہ کر دی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر دی، فان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا صرف توبہ کافی نہیں ہوتی، توبہ کے بعد آپ کو اچھے عمل اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے لیکن وہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا ہی نہیں اس عمل کو، تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کب توبہ قبول نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں گناہ پہ اصرار کرنا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، واولئک هم الضالون، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بافتداء، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کا سونا بھی ان سے قبول نہیں کریں گے بدلے کے طور پہ۔ یعنی ایک بندہ اگر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس نے اس پوری دنیا جتنا سونا اللہ کو دے دیا، اللہ یہ سونا مجھ سے لے لے اور مجھے معاف کر دے، پہلی بات ہے دے نہیں سکتا، لیکن اگر وہ دینے کی استطاعت بھی ہوئی اس کی، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے وہ مدد کیے گئے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، یہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کرو، اللہ تم سے راضی ہوں گے، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات جن کو بولتے ہوئے تھوڑی سی ٹائم لگتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کہتے ہیں یہ جملے کہو، یہ کلمات کہو، 100 دفعہ کہو، میں معاف کر دوں گا تمہیں۔ تمہارے اتنے گناہ ہوئے جتنے سمندر کے اوپر جھا گئے، اتنے بھی گناہ ہوئے میں سب کے سب معاف کر دوں گا، اللہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایک بندہ جو مرضی لے آئے، اللہ کے پورا سونا لے آئے بھر کے، اپنا بیٹا تک دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ نہیں مانیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مان رہے ہیں، تو سمجھدار آدمی کون ہے؟ وہ دنیا کے اندر اس مہلت کا اس فائدہ اٹھا لے۔ یہاں سے ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم کبھی بھی حقیقی نیکی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، اللہ نے سب کھانے حلال کیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، سوائے ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیے خود، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ یاد رکھیے گا نبی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر دے، آگے ہم سورۃ تحریم میں اس بارے میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ تورات سے پہلے جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا اس سے پہلے ان کو اجازت تھی، انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے اس کو لاگو کیا، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیں، تو بنی اسرائیل نے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل ان کی اولاد جو اپنے آپ کو ان کی اولاد کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے فالوورز نے بھی اس کو دیکھا دیکھی، انہوں نے کہا جی ہمارے نبی نے کیا تو ہم بھی کر لیں گے، حالانکہ تورات سے پہلے انہوں نے کیا تھا اپنے اوپر، بعد میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اس کو قائم رکھا۔ اللہ کہتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی پیروی کرو، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جو مرکزی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے گھر بنایا عبادت کے لیے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر، وہ مکہ مکرمہ ہے جو بڑا بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں بیت اللہ کو پیدا کیا اس دنیا کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، بیت المقدس کو یا اس کو؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو پیدا کیا گیا، اس کو بنایا گیا، فرشتوں نے آ کے بنایا، اس کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج لازم ہو گیا، من استطاع الیہ، خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو کہ سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہانوں والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، من آمنا، خاص طور پہ جو ایمان لائے، تبغونها عوجا وانتم شہداء،
تم پھر ان کو ٹیڑھی راہ پہ چلاتے ہو، اور یہ سب تم جان بوجھ کے کرتے ہو، وانتم شہداء، تم جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہو، ہم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی کوششیں کرتے ہیں، تمہیں ورغلاتے بھی ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تم نے ان کی پیروی کر لی، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہے ان میں سے ایک گروہ کی تم نے پیروی کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان ان کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بس اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہیں موت آئے اس حالت میں مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور نہ تم فرقے میں بٹو، تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، اذ کنتم اعداء، جو اللہ نے تم پر عطا کی، جو تمہیں اللہ نے عنایت فرمائی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں اور جنگیں کرتے تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہاں تک کہ تم بھائی بھائی بن گئے، وکنتم، اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اور تم جہنم کی آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کے بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان، جو اہل اسلام کا سب سے بڑی ہم پر نعمت ہے اسلام کی، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں جتلا رہے ہیں، اس کا احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو اے بندو کہ تم جہنم کی آگ میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں وہاں سے نکالا، اور اسی طریقے سے تمہاری دشمنیوں کو اللہ نے ختم کر کے تمہیں بھائی چارے میں بدل دیا۔ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جو مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے۔ آپ کبھی دیکھیں مسلمانوں کی جو ایمان کی دوستی ہوتی ہے نا، یہ اللہ نے اس کو باقاعدہ اپنی نشانی اور اپنی نعمت کہا۔ ایمان سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے، جہنم کی آگ سے پہلے اللہ نے دنیا میں یہ مسلمانوں کو نعمت عطا کی ہے جو ہر بندہ فیل کرتا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایسے محبت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انسان جان فدا کر سکتا ہے اپنے دوست کے اوپر، خاص طور پہ جو دینی دوست ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم ہو جاؤ ایسی ایک جماعت جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو حکم دے نیکی کا اور برائی سے روکے، اولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جو کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے۔ کون لوگ ہیں جی جو فرقوں میں بٹ گئے؟ اس سے پہلے مسلمانوں سے پہلے کون فرقوں میں بٹے تھے؟ عیسائی اور یہودی۔ حدیث میں آتا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے سامنے واضح آیات اور بینات نشانیاں آ چکی تھیں۔ واولئک لهم عذاب عظیم، انہی کے لیے ہے بہت بڑا عذاب، وہی بڑے عذاب کے حقدار ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن سے ڈرو جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہهم، پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو اس عذاب کو، اس سبب یہ تم اپنے کفر کے سبب جو تم نے کیا، یہ تمہیں جو ملا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ڈر سے، اور یعنی عذاب کے ڈر سے سیاہ ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بڑے حشاش بشاش اور سفید خوش ہوں گے، نور ہوگا ان کے چہروں پر۔ ظاہر جو عذاب والے ہوں گے ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا، اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو ایمان کے باوجود، ان کو ایمان بھی آیا، یعنی عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کے انہوں نے کفر کو اپنایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین، والی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا لوٹنا ہے، سب معاملات کا لوٹنا ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، یعنی تم بہترین امت تیار کی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ یہ مقام عطا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کام سے روکتے ہو۔ یعنی اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ امت
برائی برداشت نہیں کر سکتی، اور اس امت کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو اچھائی پہنچائے، یہ ہماری امت کا خاصہ ہے۔ تو اللہ معاف کرے اگر ہم یہ عمل نہ کریں تو پھر ہم حقدار نہیں ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو وہ ان کے لیے یقیناً بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو واقعی مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہیں، یعنی کئی لوگ واقعی ایمان لے آتے ہیں، ان کے اندر واقعی ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور جیسے ہی حق ملتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے مگر کچھ باتیں کچھ طریقے سے چھوٹا موٹا آپ کو کوئی اذیت دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ لڑیں تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر بھاگ جائیں گے اپنی پیٹھ پھیر کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزدل لوگ ہیں۔ یاد رکھیے گا جو شرک ہے نا انسان کو بزدل بناتا ہے، اور توحید انسان کو بہت حوصلہ اور عظمت اور ایک جسے کہتے ہیں نا بہت پرعزم بناتا ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا، ان پر ڈال دی گئی ذلت جہاں پہ بھی وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں ایکسیپشن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی عہد کی وجہ سے یا لوگوں کی جانب سے کسی عہد کی وجہ سے اگر وہ بچ جائیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر محتاجی زندگی کی بسر مجبور کر دیے گئے، مسکن یعنی محتاجی ان پر ڈال دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء، اور ان انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے، سرکشی والے لوگ۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں پر، خاص طور پہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے۔ ہاں کچھ جگہوں پہ، اور یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے سوائے یہ کہ کچھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاہدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ذلت تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں، لیکن جنرلی وہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی کے ہی بنے رہے ہیں، دنیا کے اندر مارے پھیریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اب تک یہودیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا، اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ اب وہ طاقت میں دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اب تک ان کی تاریخ کیا ہے، وہ ہمیشہ محتاجی اور ذلت کے ہی شکار رہے ہیں۔ لیسوا سواء، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے قیام کرتے ہوئے، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن تک ابھی حق نہیں پہنچا، اور وہ واقعی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ان کی آیات کا، اور خاص طور پہ اہل علم نے جیسے بیان کیا اس سے وہ لوگ یہ مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اولئک من الصالحین واولئک من الصالحین، اور یہی نیک لوگ ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو بھی وہ کام کریں گے اچھائی کا ان کی کبھی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب اللہ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں ان کو فائدہ دیں گے ان کے اموال، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، اولئک اصحاب، کوئی بھی چیز یعنی کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ایسے لوگ، اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو کفار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کفار ہیں یہ اللہ کے خلاف، اللہ کی راہ کے مخالف، یعنی اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال ایسی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا صر، ایک ایسی ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر اسے تباہ و برباد کر دے۔ کیا مطلب ہے کہ ان کا مال خرچ کرنا بظاہر لگتا ہے کہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن سوائے اس مال کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک باغ کے اوپر یہ سخت سردی والی ہوا کی طرح ہے جو جب چلتی ہے تو بجائے فائدہ دینے کے الٹا اس باغ کو تباہ کر دیتی ہے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے سوا دوسروں کو یعنی اہل کتاب کو یا اس طریقے سے کفار کو رازدار اور دوست نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، کیوں نہ بناؤ؟
کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ان کا غصہ اور ان کا بغض ان کے زبانوں، ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل میں ہے وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً بے شک ہم کھول کے تمہارے لیے آیات بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ لو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک فطری بات بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رازدار اور قریبی دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچے، اور وہ کبھی بھی تمہارے ویل وشرز نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکلات میں پڑو، تمہارے لیے پریشانیاں ہوں. ان کا غصہ ان کی تم باتوں سے سن سکتے ہو، ان کے اندر جو بغض ہے نا بعض اوقات ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں آج کل اللہ معاف کرے کس طریقے سے ہمارے حکمران اور ہم لوگ ایون مسلمان ایز اے امت، ہم کفار کے کس طریقے سے ان کی طرف جو ہے ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے بڑے ویل وشرز ہیں، لیکن ان کی باتوں سے، کئی دفعہ ان کے کاموں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بغض کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں جو موجود ہے وہ بہت بڑا ہے، ابھی تو تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں، یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم اہل کتاب سے دوستی رکھتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے کبھی نہیں محبت کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں یا ملیں گے، جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یعنی ایمان لائے کا مطلب ہے ہمارے اندر کچھ کامنالٹیز موجود ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں تمہارے خلاف. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان کو کہہ دو اپنے غصے کے اندر مر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم پر کوئی مشکل آتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنگ احد کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا جنگ بدر کا احسان جتلائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر مختلف جگہوں پہ آپ اسٹیشن کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آگے جنگ بدر کی بات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنگ احد میں جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ سیٹ کیا، اسٹیشن کیا، کہ کچھ لوگوں کو صحابہ کو کچھ سیٹ کیا کہ آپ نے اس جگہ پہ کچھ 50 آرچرز تھے، یعنی وہ جو تیر انداز تھے، ان کو ایک جگہ پہ مقام پہ سیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ جھگڑا کریں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی چاہیے توکل کرنے ایمان والوں کو کہ وہ توکل کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا مراد لے رہے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ جب اہل احد کے لیے جب مسلمان نکلے لڑائی کے لیے تو اس وقت جو منافقین کا گروہ تھا جس میں عبداللہ بن ابی جس کا ہیڈ تھا، کوئی 300 کے قریب اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی تھے. تو اس نے کیا کیا کہ شروع میں وہ ساتھ نکلے مسلمانوں کے، لیکن مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے اچانک انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہہ دیا جی ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم واپس جا رہے ہیں. اب اس سے ہوا کہ جب آپ کو پتہ ہے جب انسان مشکل میں ہو اور اس وقت اچانک کوئی آپ کا ساتھی جو ہے وہ کہہ دے کہ بھائی میں آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا، میں جا رہا ہوں، تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حوصلہ کم ہو جاتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اب مسلمان جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کافر جو ہیں اپنا جو انتقام لینے آ رہے ہیں، 1000 کا بڑا لشکر ہے. اب کیا ہوا؟ اب مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو 300 لوگ تھے وہ لے کے واپس چلے گئے. اچھا اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا نا، ہم ان سے لڑیں گے. لیکن کچھ مسلمانوں نے کہا نہ، ان سے نہ لڑو. تو مسلمان پھر آپس میں جھگڑا شروع کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جانے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے. اب یہاں پہ اللہ بدر کی یاد دہانی فرما رہے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہتے تھے مومنون کے لیے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی ہوگا، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا تمہارے لیے کافی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 3000 جو ہیں فرشتے تمہارے لیے آسمان سے نازل کر دیں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اچانک تم پر دشمن حملہ کر دیں،
یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے آسمان سے نازل کریں گے جو بڑے نشان والے ہوں گے، بڑے ماہر فرشتے ہوں گے، اور لڑاکے فرشتے جسے کہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نازل کریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا مسلمانوں کو، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بات کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو مدد کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کی بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مدد کرنی، اللہ ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تو خوشخبری دی اس بات کی کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے، اطمینان ہو جائے، کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہیں، تو وی گو ان دا نمبرز۔ ہمیں پتہ ہو کہ اگر فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس فرشتے آ گئے ہیں اور 10,000 فرشتے ہیں، 5,000 فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اللہ نے وعدہ کر لیا، تو انسان کا ایک دم دل مطمئن ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یا اللہ ان کو اتنا ذلیل کر دے کہ وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ ان کی توبہ قبول کریں یا آپ ان کو عذاب دیں، فإنهم ظالمون، یقیناً وہ ظالم ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اسی طریقے سے آپ کے سر پہ چوٹ آئی اور آپ کا خون نکلنا شروع ہو گیا اور آپ بڑے ظاہر تکلیف آپ کو ہوئی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے کہ جو اپنی نبی کے ساتھ یہ والا سلوک کرے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت دینا، کسی کے ساتھ کسی کو سزا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، نہ تم کھاؤ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈر جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ، اور بھاگو دوڑو اپنے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت عرضھا، اور ایسی جنت کی طرف اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء، وہ متقین جو خرچ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، والضراء، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جب تنگی ہوئی تب کہیں جی نہیں ابھی تو نہیں خرچ کر سکتا۔ متقین وہ ہوتے ہیں، اصل متقی وہ ہوتا ہے جو تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، اور اس طریقے سے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کا وہ یاد کرتے ہیں، وہ یاد کریں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اللہ، اور وہ کبھی بھی ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے وہ جو کام کرتے ہیں، اور وہ جبکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی زنا ہو جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو اس طرح کا کوئی کام کر لے، پھر اس کو اللہ کی یاد آئے اور پھر وہ روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے علاوہ اس کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر وہ اس کام پہ اصرار نہیں کرتا، ہمیشگی اختیار نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، مغفرۃ من رب، یہ ان کی جزا ہے، مغفرۃ من ربہم، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، پس زمین میں سیر کرو، پھرو اور دیکھو کہ کس طریقے کیا حالات، تم دیکھو کیا تھا وہ انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت للمتقین، متقین کے لیے۔ ولا تہینوا، اور نہ تم کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچی ہے،
فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ پہنچی. وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتے ہیں ہم یہ دن ہیں ہم گھماتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان. یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دیتے ہیں اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی فتح دے دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ ایک بیلنس کریٹ کیا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کیا وجہ؟ اللہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے صحیح معنی میں ایمان والا کون ہے. ایمان کا ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے. جب تک جنگوں کے اندر اگر فتح ہی ملنا شروع ہو جائے، کبھی ہار نہ ملے، تو انسان کہے گا جی ہم ہی تو صحیح. اللہ ایمان بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بنائے شہیدوں کو، شہداء کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ظالموں سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نہیں جانچے گا کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ اللہ نہیں اور پرکھے گا کہ تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے. أَن تَلْقَوْهُ، کہ تمہیں موقع ملے تم لڑائی کرو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اب تم نے اس میں موت کو دیکھ لیا، تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جنگ احد کا تذکرہ کیا. آگے بھی جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے. آیت نمبر انشاءاللہ ہم 144 سے آغاز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں ایک خبر پھیلی، ایک رومر پھیل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنا حوصلہ جو ہے وہ ان کا پست ہو گیا اور وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ نہیں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں ہے بچے گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی پیٹھوں پر، تم اپنے ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے دین اسلام چھوڑ دو گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے یا پھر شہید ہو گئے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جس نے اپنی جو پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، یعنی جو اسلام کو چھوڑ دے گا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی جان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ موت آئے اس کو مگر اللہ کی اجازت سے. کتابا مؤجلا، ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ نے موت کو لکھا ہوا ہے، تب تک آئی، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی. ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو چاہے گا دنیا کا ثواب اور بدلہ ہم اس کو اس میں سے عطا کریں گے. ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جس نے آخرت کا بدلہ چاہا ہم اس میں سے اس کو عطا کریں گے. وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. یعنی جو بندہ دنیا کا طالبگار ہے، طلب کرنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم دنیا ہی اس کو دیتے رہتے ہیں. جو آخرت چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو آخرت دیتے ہیں. تو انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ لیس للانسان الا ما سعى. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کی معیت میں، جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ نہ سست ہوئے جب ان پر اللہ کی طرف سے، اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت پہنچی. وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی گھٹنے ٹیکے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے. اب صحابہ جب ظاہر ہے ان کو مسلمانوں کو شکست ملی جنگ احد میں بعد میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں انبیاء اس سے پہلے جن کے ساتھ ان کے لوگوں نے جہاد کیا، ان پہ مشکلات آتی رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اب وہ بس اپنی ہمت ہار بیٹھیں اور وہ اپنے ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں اور اسی طریقے سے وہ سست ہو جائیں اور کہیں کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے. نہیں، بلکہ انہوں نے ہمت کی، انہوں نے صبر کیا. وما كان قولهم، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ ان قالوا ربنا اغفر لنا، انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخشے. واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی کو ہمارے معاملات میں. وثبت اقدامنا، اور تو ثابت رکھ ہمارے قدموں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا اللہ نے ان کو دنیا کا بھی فائدہ اور بدلہ، اچھا بدلہ. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے
تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں اسلام سے چھڑوا کے کفر کی طرف لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا ساز ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہم ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب. بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ان کے شرک کی وجہ سے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جو اہل شرک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں. اگر مسلمان ایمان والے ہوں، جتنا مرضی ان کا نمبر کم ہو، جتنے مرضی تھوڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کو کتنی ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کا صفایا کر رہے تھے. یہ جنگ احد کے شروع میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، اپنے ثابت قدم رہو گے، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے. شروع میں ایسا ہی ہوا، جنگ احد میں شروع میں اللہ نے فتح دی. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے. وتنازعتم، اور تم جھگڑے میں پڑ گئے، تم لڑائی شروع کر دی، آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. فی الامر، حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے میری بات ماننی ہے. 50 تیر انداز تھے، ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا کہ تم نے یہاں سے ہمیں شکست ہو، چاہے ہم ہار جائیں، چاہے ہم جیت جائیں، ہمیں جو بھی مل جائے، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں اللہ نے فتح عطا کی اور مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم تھا یہ تو جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے بھی پیچھا کر دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جنگ کا پورا کایا پلٹ گیا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد جس کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے مسلمانوں نے دیکھا کہ اب مال غنیمت بکھر گیا، اب وہ حاصل کرنے کی باری آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ کے رسول کا حکم، اب وہ جنگ کی حالت میں تھا، جنگ کی حالت ختم ہو گئی، اب ہم جا کے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کو ان کو نقصان ہوا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا اور تم پر سخت آزمائش آن پڑی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے بہرحال تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں. تو بہرحال کیا ہوا، مسلمانوں کو اس کی نقصان اور تکلیف ہوئی. اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کچھ لوگ صحابہ میں، ظاہر ہے انسان وقتی طور پہ انسان کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، انسان اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا آخر میں، جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے. استصعدون ولا تلوون علی احد، اب جب کایا پلٹا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان میں بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر تم چڑھے جاتے تھے. ولا تلوون علی احد، اور تمہیں کوئی ہوش نہیں تھا، تم ایک دوسرے کی جانب مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے پیچھے سے. فاثابکم غما بغم، پھر تمہیں پہنچا غم در غم، پھر تمہیں غم در غم پہنچا اور تم اس کا شکار ہوئے. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اللہ کہتے ہیں یہ غم اللہ نے تمہیں کیوں پہنچایا، یا پھر اس نے تمہیں دوبارہ دیا، تم کو غم کیوں دیا اللہ نے یہ تمہارا غم. اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ تم آئندہ سے تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہیں نہیں ملا، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں آزمائش پہنچی ہے. یعنی تاکہ اللہ نے پہلے یہ غم اور یہ تکلیفیں، کیونکہ غم کئی تھے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کا غم ہوا صحابہ کو. اسی طریقے سے ان کو یہ غم تھا کہ اب فتح جو ہے شکست میں بدل گئی ہے. اسی طریقے سے ان کو یہ بھی غم ہوا کہ اب مال غنیمت جو تھا وہ بھی ختم، وہ بھی نہیں ملے گا. یعنی کئی غم ان کو ملے. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے آئندہ کے لیے عبرت بنایا، کہ اللہ نے آئندہ کے لیے تمہیں سبق دیا کہ تم اس سے آئندہ سے یہ کام نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اب اللہ نے کیا کیا، جب مسلمانوں کو یہ سزا مل گئی تو اللہ نے پھر آسمان سے کیا کیا، ان پر ایک نیند اتاری. اس غم کے بعد اللہ نے ان کے اوپر ایک پرسکون نیند اتاری. امرۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اللہ نے ایک گروہوں کو پر امن کر دیا اس میں سے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، جبکہ دوسرا گروہ کیا تھا، وہ ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والے غم کرنے شروع ہو گئے بغیر کسی حق کے. یعنی وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمیں تو فتح ملے گی، یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ تو ہم نے تو اپنی طرف سے جان دینے کے لیے کوشش کی ہے لیکن ہمارے ساتھ الٹا ہو گیا کام. یعنی اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنا شروع کر دیے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، انہوں نے کہا کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے معاملے کے اندر،
قل ان الامر كله للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار ان معاملے کے اندر تو ہم آج مارے نہ جاتے. ہماری کچھ باتیں مانی ہوتی. جب پتہ ہے نا آپ کو انسان کیا کرتا ہے، شروع میں انسان جب اس سے کوئی مشورہ لیا جائے، اس سے بات مانی جائے، اس سے کوئی مشاورت کی جائے، تو انسان کیا کرتا ہے اس وقت اگر انسان کی بات نہ مانی جائے اور بعد میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کہتا ہے دیکھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا ہماری بات مان لیتے تو آج یہ نہ ہوتا. تو یہ نیچرلی اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی، یا پھر جس کے دلوں میں کچھ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح کی کچھ باتیں شروع کر دیں، یعنی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر. جب مشکل آئی تو انسان، آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اکثر لوگ پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. قل لو کنتم فی بیوتکم انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے. اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل کی جگہ خود پہنچ جاتے. بھائی جن کی زندگی میں موت، جن کی قسمت میں موت لکھی تھی تقدیر میں، انہوں نے فوت ہی ہونا تھا، بے شک وہ اپنے گھروں میں ہوں جہاں مرضی ہوں. یہاں پہ اس کی وجہ سے تمہاری وجہ، یعنی یہ نہیں کہ تم یہ صرف اس لیے وہ قتل ہوئے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی گئی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس جنگ میں یہ بھی حکمت بھی تھی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آزمایا اور انہیں ہر طرح کی برائی اور کمی سے پاک کر دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، مقابلے کے دن جس دن دو جماعتوں نے مقابلہ کیا، انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اس دن، ان کو ببعض ما کسبوا، کس وجہ سے ڈگمگایا شیطان نے، کیوں ان کو انفلوئنس کیا، کیونکہ ان کی کچھ گناہ تھے، ان کی کمیاں تھیں، کچھ غلطیاں ان سے ہوئی تھیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور الرحیم حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور حلیم ہیں، بہت تحمل والے ہیں، نرمی والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جو تم کافروں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، اور وہ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ چلتے ہیں زمین میں یا ہوتے ہیں لڑنے والے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، آج وہ مارے نہ جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے لیے حسرت بنا دے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. یعنی کافروں نے بھی یہ بات کی کہ آج ہماری باتیں مانی ہوتی نا تو آج مارے نہ جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منافقین واپس لوٹ گئے تھے تو منافقین نے یہ باتیں خوب کرنا شروع کر دیں. دیکھا نا تم گئے تھے، ہم واپس آ گئے تھے تو ہم اچھے رہ گئے نا، تو نہ ہی آج لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ہم ہماری بات مان لیتے تو آج تم بچ جاتے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، او مت، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری جان چلی بھی گئی، تمہاری اموات ہوئی ہیں، تمہیں نقصان ہوا ہے، تو تمہیں اللہ کتنا اجر دے گا اس کا. اگرچہ تم سے غلطی ہوئی، اس کی سزا ملی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو پھر اللہ تمہیں ضرور بخش دے گا اور اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے لیے. خیر مما یجمعون، اور اللہ کی یہ رحمت اور اللہ کی بخشش بہتر ہے اس سے وہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے کون سا تیر مار لیا اگر انہوں نے لڑائی نہیں کی؟ انہوں نے تو مال اکٹھا کیا، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے دنیا کے مال و متاع اکٹھے کیے. لیکن تم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی بخشنے والے بھی ہیں اور تم پر رحم کرنے والے بھی ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر تم سب کے سب ضرور اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی الٹیمیٹلی انسان کا اینڈ یہ ہے، جو مرضی انسان کر لے، دنیا کی محنتیں کر لے نہ کرے، جو انسان کو ملے نہ ملے، الٹیمیٹلی اس نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ہر بندے نے اللہ کے پاس جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے، سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشاورت کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب ظاہر ہے مسلمانوں نے جب ان کے اوپر یعنی شکست کی بات آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مسلمان کچھ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کی یعنی اچانک بھگدڑ مچ گئی. اور اس ٹائم جب انسان موت دیکھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ صبر نہیں کر پاتا.
تو اس پر پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ صحابہ تھے بہرحال ڈٹے ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اللہ نے، ظاہر ہے پہلی دفعہ تھا مسلمانوں کو، پہلی دفعہ یہ ایک فیس کرنا پڑا یہ معاملہ، اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا دل نرم ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرنے والا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر مومن اہل ایمان والے توکل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں مناسب، نہیں درست کسی نبی کے لیے، نہیں لائق کسی نبی کے لیے، أن يغل، کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی خیانت سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ آدمی جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے ایک ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک، ان لوگوں کے، اللہ کے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، بہت بڑے بڑے مقامات اور مرتبے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں رسول بھیجا انہی میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سنت، اللہ تعالیٰ رسول ہمیشہ اس قوم سے بھیجتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتا ہے ان پر ان کی آیات کو، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اے مسلمانوں جب لڑائی میں تم پر مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، حالانکہ اس سے پہلے کی جنگ میں اس سے دگنی مصیبت تم اپنے دشمنوں پر ڈال چکے تھے۔ قل هو من عند انفسکم، اب یہ مصیبت آ گئی ہے جنگ احد کے موقع پر تو پھر یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی اس دن جس دن دو لشکر آپس میں ملے، یعنی جنگ احد کے موقع پر، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، وليعلم المؤمنین، تاکہ وہ جان لے کہ اہل ایمان والے کون ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ انسان کی غلطی تھی لیکن اللہ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میری مرضی تھی، تو اللہ نے انسان کے اوپر بلیم بھی اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے سزا مل گئی انسان کو اپنے عمل کی وجہ سے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری چاہت تھی، میری مرضی تھی، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، ہر چیز میرے قدرت میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہے۔ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ایمان اور نفاق کے اندر فرق ہو جائے، منافقین کون ہے اور اہل ایمان کون ہے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، آجو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اب ادفعوا، یا تم دفاع کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں جنگ کرنا آتا ہوتا، لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو بات اپنے منہ سے کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان، یہ جو منافقین تھے، جب ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا اس موقع پر تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو لڑائی کرنی نہیں آتی، ہم تو کمزور ہیں، بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا کفر اور ان کا نفاق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کام کیا، ایمان ان کے اندر نہیں تھا اس دن۔ الذین قالوا لاخوانہم، جن لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں سے کہا اور خود گھر میں بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے نا، آج لڑائی کے لیے نہ جاتے تو تم آج مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو دور ہٹا کر دیکھو۔ اچھا اگر تم سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو ذرا بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، جو قتل کیے گئے ہیں، کہ وہ مردے ہیں، یہ موت ان کو آ گئی ہے۔ بل احیاء، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید ہیں، کہ وہ مردے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یہ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کی صورت میں جا کے باقاعدہ ان کو رزق اللہ دیتا ہے۔
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ یہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، تو یہ جو جانے گئی ہیں نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگ ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ خوش ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہیں ہے ان کے لیے کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ خود بھی خوش ہیں اپنے بارے میں جن کی موت، جن کو شہادت مل گئی، اور یہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جن کو ابھی شہادت نہیں ملی، جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ خوش ہیں اللہ کی نعمت میں، اللہ کے انعام اور فضل سے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو اور ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ الذین استجابوا، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا، والرسول، اور اس طریقے سے اس کے رسول کا کہا مانا، من بعد ما اصابهم القرح، ان کو زخم اور تکلیف پہنچنے کے بعد، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے خبر دی، ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، فاخشوهم، ڈر جاؤ، فزادهم ایمانا، لیکن یہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور کیا ہی خوبصورت، کیا ہی اچھا وہ کارساز اور ہمارا نگہبان ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ نکلے تو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل سمیٹ کر لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، نہیں کوئی پہنچی ان کو کوئی تکلیف۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ جب بھی آپ جہاد کے لیے نکلیں اور جو آپ کو ڈرائیں تو وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ نہ ڈرو، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ اللہ کہتے ہیں شیطان کے ساتھی ہیں۔ تم جب بھی لوٹو گے، تم جہاں پہ بھی جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم واپس لوٹو گے تو اللہ کی فضل اور نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹو گے۔ فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اللہ سے ڈرو۔ ولا يحزنک، اور نہ وہ غمگین، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی یہ جو مخالفت ہے، یہ سرگرمیاں جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہیں آپ کو کسی غم کا باعث نہ، یعنی یہ آپ کے غم کا باعث نہ بن جائیں۔ یہ جو کافر محنت اور کوشش کر رہے ہیں، دین و اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا الکفر بالایمانی، ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذین کفروا، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ اگر ہم نے ان کو دنیا میں کوئی ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اگر ہم نے گناہ گاروں کو، اگر ہم نے کافروں کو دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مزید گناہ کریں تاکہ ان کو بڑی سزا مل سکے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، آپ بھی بتائیں نا، ہم بھی سوچتا ہوں، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے طاغوت، اتنے بڑے، اور آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے طاغوت ہوتے ہیں نا جو اصل میں سب سے بڑے ظلم اور زیادتی کرنے والے، اکثر اوقات وہ دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں، اکثر اوقات آپ کو نظر آتا ہے اتنے ظلم اور اتنی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، اتنے لوگوں، کروڑوں لوگوں کو مارا ہوتا ہے، تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ تو ان کو کیوں نہیں پکڑتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بظاہر ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا تو یہ کوئی بڑی ان کے لیے بہتری والی بات ہے، نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ گناہ کروا رہا ہے ان سے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو، کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے، اللہ پھر قیامت کے دن ایسی سزا دے گا ان کو، پھر اللہ نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کرواتا ہے، ان کو زیادہ برائی کرواتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کرو جو تم کرنا ہے اور سرکشی کر، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے جب تیرا وقت آئے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے بہت ہی ذلت والا اور ذلیل کرنے والا عذاب۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تم مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رہنے دے گا جس پر تم ابھی ہو، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر کے رکھ دے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تمام غیب کی چیزوں پر ہر ایک کو خبر نہیں کرتا، یعنی مطلع کرتا تمہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں وہ غیب کی ساری باتوں سے آگاہ کر دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنے رسولوں میں سے چن لے اس کو کچھ غیب کی خبریں بتا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمام لوگوں کو غیب کی خبریں نہیں بتاتے۔ ہاں کچھ رسول ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں،
اور وہ غیب کی خبریں پھر رسول ہمیں بھی بتا دیتے ہیں آگے سے، جیسے مثال کے طور پہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسا ہوگا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بما آتاہم اللہ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یعنی جو لوگ مال و متاع اپنے پاس اسٹور کر کے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ خرچ کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو یہ مال و دولت اسٹور کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا طوق بنا دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا طوق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، وراثت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سن لی بات، قول الذین، ان لوگوں کی، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم بہت دولت مند ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ یہودی جو ہے یہ اللہ کے بارے میں بڑی گندی باتیں کرتے ہیں، کہتے تھے کہ اللہ بہت فقیر ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا ہم پر، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ میں دیتا ہی نہیں۔ یعنی انسان کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہے، انسان کو اللہ جتنا بھی دے دے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا، اگر اللہ کے اتنے خزانے، اتنی نعمتیں، سب کچھ اللہ کی ہیں، مجھے کچھ ملتا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایکسپیکٹیشن لگانا ہی بہتر ہے، نہ لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ معاف کریے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ سنکتب ما قالوا، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، یہ بات ہم لکھ رہے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء، اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم پھر ان کو کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا بدلہ جو انہوں نے آگے بھیجے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم نہیں ایمان لائے رسول پر، کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا لے۔ اب یہ انہوں نے ایک نیا وعدہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لے کے آ رہے، یہودی اور عیسائیوں نے کہا، اہل کتاب نے، خاص طور پہ یہودیوں نے، کہ اللہ نے ہمیں کہا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اور وعدہ یہ لیا ہوا ہے کہ ہم تب تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ایک نبی ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے، اگر ایسا کر کے دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا۔ عجیب و غریب اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے نبی ان کو کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے سب یہ کام کیے جو آپ ڈیمانڈز پیش کر رہے ہو، سب کچھ کیا۔ وبالذی قلتم، اور وہ معجزے بھی لے کے آئے جو تم مانگ رہے ہو۔ فلیما قتلتموہم، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ دیکھیں اللہ بار بار نا ان کے قتل کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان اگر کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ نبی کو قتل کر دے، سب سے بڑا گناہ، اور ان سب نے یہ کام کیا۔ بہت انبیاء کو انہوں نے شہید اور قتل کیا، یہ جو یہودی تھے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو تو تم سے پہلے نبی آئے تھے جنہوں نے ساری باتیں پوری کی تمہاری، ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی کئی رسول اس سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں آپ سے پہلے۔ جاءوا بالبینات، وہ بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، ہر دلیل لے کے آئے تھے، ہر معجزہ لے کے آئے۔ والزبر، کتابیں لے کے آئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے لے کے آئے۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کے آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یقیناً تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ تو ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ جو بندہ آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے ایک فائدہ، دھوکے کا سامان اور دھوکے کا فائدہ ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، ضرور تم کو آزمایا جائے گا، فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے مال یعنی فائنینشل آپ پر آزمائش ضرور آئے گی۔ اچھا دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر لوگ جو ہے نا، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے بار بار، ہمیں نا ریٹرن نہیں مل رہا، لگتا ہے ضرور کوئی جنات انوالوڈ ہیں، کوئی جادو ہوا ہے۔ اکثر میں نے کئی یہ باتیں سنی۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ آزمائیں گے مال و دولت سے. میں کہتا ہوں کیوں آپ بھاگتے ہو اس طرف اور اللہ کی آزمائش کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا دل ہوتا ہے کہ عام طور پہ بلیم کسی اور پہ ڈالیں. ہم کہتے ہیں بلیم کسی جن پہ، شیطان پہ ڈال دیں، کوشش کریں میجک کے اوپر، جادو کے اوپر بلیم ڈال دیں. انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ بھی کہ اگر نہ بھی انسان کا کوئی برا عمل ہو، انسان کی طرف سے آزمائش بھی تو آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے. بہت جلد بازی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے مالوں سے آزمائیں گے. آزمائش زیادہ مال کی بھی ہو سکتی ہے اور کم مال سے بھی ہو سکتی ہے. زیادہ مال سے انسان کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ انسان کو مال مل جائے، انسان تکبر کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی. اسی طریقے سے کم مال کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، فقر کی بھی ہو سکتی ہے. وانفسکم، اور جانوں کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے کہ اس لوگوں پیارے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت سا ستانہ. تم بہت سی باتیں ان سے بری ان سے سنو گے، تمہیں ان سے بھی آزمائش ملے گی. صرف مال اور جان کی آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ کافروں سے اور اہل کتاب سے تمہیں بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی، بہت سی آزمائشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم نے یہ تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے اور اللہ اس کا اجر دیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے ایک پختہ وعدہ لیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کس چیز کا وعدہ لیا؟ اہل علم سے، علماء سے. اور یہ ہم علماء سے بھی وعدہ ہے اللہ کا، کیا کہ تم واضح کرو گے، تم بیان کرو گے لوگوں کے لیے. ولا تکتمون، اور تم کچھ حق کو چھپاؤ گے نہیں. فنبذوه وراء ظهورهم، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس وعدے کو اپنے پس پشت ڈال دیا. واشتروا به ثمنا قلیلا، اور انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ اس کے لیے حاصل کیا، یعنی فائنینشلی جو ہے نا فائدے اٹھانا شروع کر دیے. فبئس ما یشترون، اللہ کہتے ہیں کتنا ہی بری چیز ہے جو وہ خریدتے تھے، کتنی بری ٹرانزیکشنز وہ کیا کرتے تھے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کام ہی نہیں کیے، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے بری نہ سمجھیں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل، اور رات، اور اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کر، جو ہم قیام کرتے ہیں. میں آپ کو ساروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ قیام کرتے ہیں، جو تھکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی پسند ہے. دیکھیں قیام جو ہے نا، قیام اللیل، قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، تھکنا. کیونکہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ ہوتا ہے دل کہ ہم جلدی جلدی کریں اور بس نا ہم ایک ذمہ داری اور فارمیلٹی پوری کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی یہاں سے چلے جائیں. لیکن اصل جو نیکی ہے نا وہ قیام کی ہے، کھڑا ہونا، لمبا کھڑا ہونا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے اور تھکتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے. تو اصل میں آپ کا یہاں پہ کھڑا ہونا، ٹائم سپینڈ کرنا، انسان دیکھیں سب سے زیادہ قیمتی چیز آج کل اس دور میں کیا ہے؟ انسان کا ٹائم ہے. اور آپ جتنا ٹائم یہاں پہ دے رہے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا کتنا اجر دینا ہے. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات، تھکتا ہے انسان، ذرا صبح کی روٹین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، میری بھی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، سارے بھائیوں کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، خواتین کی بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے. لیکن یہ رمضان المہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے. یہ رمضان المہینہ کس کے لیے؟ رمضان کا مہینہ تھوڑی سی محنت کرنے کے لیے. تھوڑی سی محنت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، قیام کرتے ہوئے، وقعوداً، بیٹھے ہوئے، جیسے ہم ابھی آپ کریں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے، اٹھ جاتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جو مخلوق ہے، جو خلقت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں زمین کی. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں باطل نہیں بنائی، اس کے پیچھے کوئی لاجک اور ریزن ہے، حکمت ہے کوئی. یہ باطل چیزیں نہیں بنائی، فضول چیزیں نہیں بنائی. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. ربنا، اے ہمارے رب. یہ دعائیں ہیں اور یہ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ. اور ایک چیز میں آپ کو بھی بتا دوں سنت کے عمل میں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب بھی جہنم کی اور آگ کی آیات آتی تھیں، تو آپ عذاب کی آیات آتی تھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے اس آگ سے اور اس عذاب سے. اور جب جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات آتی تو دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمتیں عطا کر.
تو ہم ڈیورنگ دا ٹائم اگر آپ کو ایسی سمجھ آ جائے، جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے اونچی اونچی نہیں لیکن دل میں دعا ضرور اللہ سے کرنی ہے، اللہم آمین، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا۔ وہ کس چیز کی طرف پکار رہا تھا؟ ایمان کی طرف، نبی انہوں نے پکارا، ای ان آمنوا برب، اور یہاں پہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اللہ والا ہو سکتا ہے جو آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اے اللہ، ہم نے اس کی بات کو سنا اور ہم نے ایمان لے آئے۔ اب اللہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی نیکوں کے ساتھ ہماری موت ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ تعالیٰ ہمیں تو عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ ہمیں ایک بندے نے پکارا ایمان کی طرف، اللہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، اب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور اللہ اس کے بدلے میں جو تم نے ہمارے جو رسولوں نے وعدہ کیا تھا ہم سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ اس وعدے کو پورا کر، وہ جنت کا وعدہ ہے، دنیا کی خیر کا بھلائی کا وعدہ ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، کیونکہ اصل رسوائی اور اصل ذلت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ آپ کسی بھی وعدے کو توڑنے والے نہیں، اپنے وعدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں صحیح معنوں میں دل سے، اللہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ انی لا اضیع، اور کہا اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، اے میرے بندے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر اچھا عمل کرتا ہے میں اس کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سارے انسان ہو، تم میں سے کوئی بھی بندہ ہو، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو میرے رستے میں تکلیف دی گئی، فقاتلوا، وہ لڑے، وقتلوا، اور شہید ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اجر ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا اجر ہے اور بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ کو کافروں کا یہ چلنا پھرنا زمین میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے مالوں کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ چلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کیسے پروٹوکولز دیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ایکسیسولی، اور بندہ سوچتا ہے یار کتنا پروٹوکول ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر کافروں کو بھی بڑا پروٹوکول ملتا ہے، بڑے بڑے جو ظالم حکمران ہیں یا ظالم جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اکثر اوقات ان کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے، بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے اور سارا گن مین ان کے آگے پیچھے، ان کی سیکیورٹی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ چلنا پھرنا نا دنیا کے اندر، یہ شان و شوکت کے ساتھ، کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں واہ یار کیا بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ دنیا میں اللہ نے ان کو دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس پہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ بہترین ہے۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم، اور مسلمانوں اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، خاشعین للہ، وہ اللہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے دنیا کے فائدے، دنیا کے مال کے بدلے خریدتے نہیں ہیں، اولئک لہم، یہ بیچتے نہیں ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرتے رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہو، ورابطوا، اور جہاد کے لیے تیاری کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوا، آگے ہم انشاءاللہ تھوڑی سی آیات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس 5 منٹ، تاکہ ہم انشاءاللہ ٹائم پہ اس کو آگے، کیونکہ ہمارا کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔
تو یہ سورۃ النساء یہ بھی مدنی صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ النساء اس کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا کہ ایک صحابیہ جو تھیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات نازل کی ہیں، بہت سی صورتیں نازل کی ہیں، بہت سے احکامات مردوں کے لیے ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ النساء کو نازل کیا اور ان کے لیے احکامات بھی نازل کیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وخلق منھا زوجھا، اور اس نے پیدا کیا اس میں سے جوڑے کو، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اس مرد اور عورت سے بہت سی اللہ نے مخلوق کو اپنے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا دنیا کے اندر، آدم کی اولاد اور حضرت حوا کی اولاد میں سے ہم سب ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اللہ ہی سے ڈرو جس کے واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تم بدل ڈالو ناپاک کو بدلے پاک کے، یعنی پاک چیز کے بدلے ناپاک کو نہ لے آؤ۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی تو کرو، ان کے مال ان کو دے دو، اور کوشش یہ کرو، حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا مال ان کے مال میں مکس نہ ہو، ان کو علیحدہ کر کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، اب یتیم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، فَانْكِحُوا، پس تم نکاح کر لو ان سے، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ، دو دو، وَثُلَاثَ، تین تین، وَرُبَاعَ، اور چار چار، یعنی آپ چار چار یا دو دو تین تین آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تم نہ ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو یا اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے یتیم عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی کفالت کرنی پڑتی ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کروں گا، ان کے ساتھ کیسے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں یا ان کی کفالت کر سکتا ہوں۔ تو ایسی عورتوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ نکاح کرنا چاہے تو اللہ کہتے ہیں بالکل آپ نکاح کر لو، یہ اچھی بات ہے، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل کر سکتے ہو، اگر تم برابری قائم کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، تب تم نے 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے شادی کرنی ہے۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے برابری نہیں ہو سکے گی، انصاف نہیں ہو سکے گا، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تو انسان جو ہے، ہم عام طور پہ مرد یہ بڑی آیات سناتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں کہ 2 2 3 3 شادیاں ہونی چاہیے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ عدل کرنا۔ اور ہم میں سے میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو میرا کہنا ہے، میرا ماننا ہے، پاکستانی مرد عدل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں خاتون کے اوپر نا۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی لیکن اگر ضرورت پڑے اور کبھی حالات ہوں اور ایسے یتیم کوئی ہو اور اس انسان واقعی عدل بھی کر سکے اور انسان کے پاس اپنا اختیار بھی ہو، مال و دولت بھی ہو اتنا کہ وہ اس کے اوپر سپینڈ کر سکے، تو ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی شادی کر لے تو اس میں گناہ کی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ نیکی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس میں کہوں گا میری بہنوں کو، عورتوں کو بھی، وہ بھی اپنا دل کھلا کریں، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس طرح تم نا انصافی سے بچ سکتے ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم اپنی بیویوں کو مہر ان کی خوشی سے، اللہ کہتے ہیں جب بیویوں سے شادی کرو تو ان کو خوشی سے مہر دو۔ مہر جو ہوتا ہے نا، جو ڈاوری ہے، یہ عورت کے لیے گفٹ ہوتا ہے اور یہ خوشی سے دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ اس کو ایک تحفہ دیتے ہیں اور یہ صرف اس کا ہوتا ہے، کوئی بندہ اسے لے نہیں سکتا، اور اس کی کوئی مقدار نہیں، ہمارے ہاں کوئی مقدار مقرر کی گئی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، قرآن مجید کی روح سے ایک بندہ اگر خزانہ بھی دے سکے حسب استطاعت، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا عرف ہے، جو معروف ہے، جو ایک ڈیسنٹ بندہ جو ہے عام طور پہ آپ کی فیملی کے اندر دیا جاتا ہے، اتنا دو۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو دو، گفٹ دو خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور آپ اپنی بیوی سے وہ واپس نہیں لے سکتے کسی بھی طرح، لیکن اگر کوئی بیوی جو ہے اگر وہ خوشی سے کچھ کم کر دے اپنے آپ بغیر آپ کے فورس کیے یا انفلوئنس کیے، تو اللہ کہتے ہیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تم اس کو خوشی سے کھا پی سکتے ہو۔ ان ادر ورڈز، اگر بیوی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے مہر کہہ دے، چلو آپ نے مہر دینا تھا مجھ سے، یا ابھی تک نہیں دیا، کیونکہ آپ مہر اس وقت بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں، تو اگر آپ نہیں دے سکے فار ایگزامپل، یا آپ کی بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ میرا بڑا اچھا معاملہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، تو اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کو فورس کریں، انفلوئنس کریں، تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے اس کا مال لیا اور آپ اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے آپ اس کو فورس کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کا مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ،
اور وہ مال و دولت جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے اسے ندان یتیموں کے حوالے نہ کرو بلکہ اس میں سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے لیے بھلائی کی بات کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم حکم دے رہے ہیں، خاص طور پہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے. تو یتامہ جو ہیں بعض اوقات جب آپ کفالت کرتے ہیں تو اب یتیم اکثر بچے چھوٹے، یتیم اس کو کہتے ہیں، بائی دا وے یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی انڈر ایجڈ ہو، جو ابھی تک پیوبرٹی کے ایج کو نہ پہنچا ہو، اس کے والد دنیا سے رخصت ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے 30-40 سال کے بندے کو بھی ہم یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یتیم ایسا بندہ تو اس طرح تو ہمارے بیچارے بزرگ سارے ہی اکثر یتیم ہیں بیچارے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کو ابھی انڈر ایجڈ ہے، جو ابھی پیوبرٹی کے ایج کو، نکاح کی ایج کو نہیں پہنچا، اس کے والد دنیا سے رخصت ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ بندہ بیچارہ، وہ بچہ ابھی اتنا نہیں ہے سمجھدار کہ وہ فائنینشیل معاملات کو سمجھ سکے. تو اللہ کہتے ہیں جب تک وہ بے وقوف ہیں یا پھر سمجھداری ان کے اندر ابھی نہیں آئی تو آپ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو. اگر تم ان کو مال دے دو گے وہ کیا کریں گے؟ نقصان کریں گے، ضائع کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگا دیں گے، لوگ ان کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اپنا مال ان کے پاس رکھو اور اسی مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو پیسے وغیرہ اور ان کا جو ضرورت ہے ان کو کھانا پینا ان کا اس میں سے کرو. وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور تم پرکھو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کو پہنچ جائیں. ہاں اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرو، تھوڑا سا پیسے دو، ہاں بیٹا انویسٹمنٹ کرو ذرا دیکھتا ہوں میں. اگر تم دیکھو فإن آنستم منهم رشدا، اگر تم اس میں سمجھداری ان میں پاؤ، فادفعوا الیہم اموالہم، اگر تم دیکھو کہ اب بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، اپنے پیسے کا اس کو خیال ہے اور وہ نکاح یعنی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تو اب اللہ کہتے ہیں ان کے مال ان کے پاس حوالے کر دو. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ایسا نہ کرو کہ فضول خرچی کر کے جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنا شروع کر دو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے، یتیم کا مال ہے مثال کے طور پہ 50 لاکھ آپ کے پاس آیا، ایک یتیم تھا، آپ کو کفالت مل گئی، آپ اس کے ذمہ دار، یا اس کا کوئی بزنس ہے، اب آپ کے پاس اپنا مال بھی ہے، اب آپ کہتے ہیں یار اس میں بڑے ہو کے مجھے اس کا پیسے واپس کرنے پڑنے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں میں جلد از جلد اس کا پیسہ جو ہے نا لگاتا ہوں کہ کسی طریقے سے بڑا ہوگا تو مجھے واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ والی زیادتی نہ کرو. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو مالدار کسی یتیم کا سرپرست ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے. ومن کان فقیرا، ہاں جو فقیر ہے، جو بیچارہ خود تنگ دست ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال سے معروف طریقے کے مطابق کھا سکتا ہے. ایک بندہ ہے وہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے لیکن اس بیچارے کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارہ خود کمزور ہے لیکن یتیم کے پاس بہت سا مال ہے، تو اللہ کہتے ہیں معروف طریقے کے مطابق، دنیا کے اصولوں کے مطابق، ہاں آپ تھوڑا سا اس میں سے لے سکتے ہو لیکن آپ نے یہ نہیں کہ زیادہ سے جلدی خرچ کر دو سارا، خود کہیں نہ کہیں لگا دو تاکہ بڑے ہو کے واپس مانگ نہ لے. بہتر ہے لوگوں کو کسی گواہ کو ساتھ شامل کر لو تاکہ معاملات ذرا نا کلیئر ہوں اور اس میں یعنی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں حساب لینے والے. یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کا ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آگے وراثت کی آیات ہیں انشاءاللہ، اور ان وراثت کی آیات کو ہم انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.